إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کا دن وہ بابرکت دن ہے، وہ عظیم دن ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کمال محبت کا اظہار کیا. دنیا کائنات نے ایسی محبت کا نظارہ زمین پر نہیں دیکھا ہوگا جیسی محبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ کی. آج ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں. کیا ہم صرف اس لیے دنیا میں زندہ ہیں صبح اٹھیں، کھائیں پئیں، اپنے کام پہ جائیں اور پھر سارا دن اسی طرح گزار دیں، رات کو آرام سے سو جائیں، بس یہی زندگی ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. اس کا ایک حکم اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آج کے دن اٹھیے، جائیے کھلے میدان میں جا کر نماز ادا کیجئے اور پھر واپس گھر آ کے قربانی کیجئے. یہ وہ عظیم عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک قائم ہے. اگرچہ لفظ قربان قرب سے ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل جس کے ذریعے وہ نیک عمل
جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا۔ لیکن درس الحج کو، عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کی قربانی دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ یہاں نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کئی طریقوں سے آزمایا، ان سے کئی قسم کی قربانیاں مانگی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے ہی قربانی دینی شروع کر دی۔ انہوں نے باپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، بڑا سخت جواب باپ کا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ ذرا غور کریں، لیکن اپنے رب سے محبت، اس کے سامنے فرمایا سلام علیک ابا جان، آپ اپنے جو چاہتا ہے کریں، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ہے کہ میں آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی بیزار ہو گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ چھوڑ دیا باپ کو، گھر والوں کو چھوڑ دیا، پھر چلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اب ذرا قوم کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرو۔ سورج، ستارے، چاند اور سورج کی پوجا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ قوم نے نہیں سمجھا، وحاجہ قوم نے بھی جھگڑنا شروع کر دیا، کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جاؤ میں نہیں آپ کی بات مانتا، میں تو اپنے رب کا ہوں۔ پھر دوسروں کی طرف گئے جو بتوں کے سامنے، ان کو جا کر سمجھاتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اور یہ مورتیاں، اور ان کی کیوں پجاری بن کر بیٹھے ہو؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو باپ دادا کو دیکھا وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے، وہ مر گئے، ہم ان کے گدی نشین بن گئے۔ کہا بعد آ جاؤ، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، اور پھر فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون۔ جب وہ اپنے میلے پر گئے، ایک ایک بت کو توڑتے گئے تاکہ یہ واپس آئیں تو دیکھیں تو صحیح۔ آ کر انہوں نے یہ کیا کیا، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، بڑا وہ ظالم معبود ہو۔ آج بھی ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، قبر کے اندر ہم نے اس کو خود دفن کیا، پھر کہتے ہیں نہیں یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو آسمانوں پہ ہے نعوذ باللہ وہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو سوچو، انہوں نے کیا کہا، حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کر لو، میں اپنے رب کا ہوں، آگ کے اندر داخل ہو۔ چھوڑ دیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں نہیں تمہارے اندر رہ سکتا۔ نکلے وہاں سے، اپنی بیوی کو ساتھ دیا، چلے گئے فلسطین، عراق کا علاقہ چھوڑا، فلسطین جاتے ہیں، جا کر اپنی زندگی وہاں بسر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک نونہال ایک بیٹا عطا کیا 80 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 86 سال کی عمر میں۔ اللہ رب العالمین کا آرڈر آ جاتا ہے ابراہیم نے یہاں نہیں رہنا، اس کو پکڑو،
اور بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑ کر آؤ. اٹھے، چل پڑے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ پچھلی عمریں بیٹا دیا لیکن تیرا حکم ہے اس لخت جگر کو، بیوی کو ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلی کھجوروں کی دے کر اس جگہ پہ چھوڑو جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. ہاں تیرے گھر کی بنیادیں ضرور باقی بچی ہوئی ہیں. چھوڑ دیا. یہ اللہ کا، یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ سے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. اعلان کرتے ہیں اپنی قوم کو، اور اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ تو ہم تمہارے دوست ہیں، ورنہ ہماری تمہاری دشمنی ہے. جاؤ، ہم نہیں تمہیں مانتے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا. واپس آئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا جاؤ. اب اصل کام آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بیٹے کو تیار کیا. اب جانتے ہیں 5-6 سال کا بچہ جب باپ کی انگلی پکڑ کے دوڑ رہا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے یار. کمال محبت نہیں. ابراہیم علیہ السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ اکبر. کمال محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ، اور کمال محبت تھی اسماعیل علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ. وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بیٹا اپنے رب کے لیے اپنی گردن کو چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے. اسی لیے باپ بھی تیار ہوا، بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، اور بیٹے نے بھی کہا یہ ابا جان یہ آپ کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لہذا اس پر عمل کیجئے، پیچھے نہ ہٹیے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. شیطان نے ورگلایا ابراہیم بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ کنکریاں پکڑی ماری، بدبختہ دفع ہو جا. تو اللہ تعالیٰ کی اور میری آپس میں جو محبت ہے اس کے درمیان حائل ہوتے ہو، دور ہو جاؤ. کنکریاں ماری، رمی، جو جمرات ہیں اس وقت سے شروع ہوا. ایک جگہ پہ ماری، پھر دوسری جگہ پہ ماری، پھر تیسری جگہ پہ ماری، دفع ہو جا. اور مینا کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دونوں ہی ہمارے سامنے اسلم، مسلمان ہو گئے، مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بعد اسماعیل کو لٹا لیا ہے. ہم نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل نہیں ذبح ہوگا، اسماعیل کو ہم بچائیں گے، کیونکہ اسی کی نسل سے تو ہم نے پوری کائنات کی سلطان کو پیدا کرنا ہے. آج اسماعیل دنیا سے چلا گیا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا میں تشریف لائیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھی وہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی جو مسلمانوں کو دی گئی کہ اللہ کے بن جاؤ. یہ دنیا کیا چیز ہے؟
اگر تمہیں اپنے لگتے جگر کی گردن پر بھی چھری چلانا پڑ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا ابراہیم کو ہم نے گھر سے لے کر بیٹے کی قربانی تک ہر اعتبار سے آزمایا. ہم نے پھر کہا ابراہیم جو ہم نے کہا وہ تو نے کیا، آج جو تو کہے گا وہ ہم مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ابراہیم جھک جاؤ، ہماری بات کو مان لو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرنے کے بعد فرمایا یا اللہ جیسے تیرا حکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم تو نے جو مانگا ہم نے وہ تجھے عطا کیا. انی جاعلک للناس اماما، اب قیامت تک آخری نبی تک جتنے بھی نبی اور رسول آئیں گے وہ ساری تیری نسل سے ہوں گے. اس لیے آج کے دن کو اس انداز میں گزاریے، اپنے رب کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار. کبھی بھی اپنے رب کی بڑائی سے نہ اپنے آپ کو غافل کیجیے. تکبیرات کہیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واذکروا اللہ فی ایام معدودات. یہ جو دن ہے آج کا دن اور 3 دن بعد کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. یہ تشریق کے ایام آج کا دن اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ کا یاد کرنے کے دن ہیں. اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. اس لیے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ ایام التشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہے 13 ذوالحج تک، یعنی عید کا 4تھا دن، اس دن بھی انسان قربانی کر سکتا ہے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ایام معدودات ہیں وہ ایام تشریق ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عادت مبارکہ اذا کان یوم عید خالف الطریق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس جاتے، ایک تو تکبیرات پڑھتے جاتے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر کے جاتے. جس راستے سے آئے تھے وہ راستہ نہیں بلکہ راستہ بدل کے پھر دوسرے راستے کی طرف سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کو جانا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. عین ممکن ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہو. آپ نے بیان تو نہیں کی کہ جس راستے بھی انسان جائے گا اس راستے پہ تکبیرات پڑھتا رہے گا. جتنی آواز انسان کی اونچی ہوگی تکبیرات پڑھتے ہوئے، اس کے آس پاس جو چیز اس کو سنے گی، وہ پتھر سنے، درخت سنے، کوئی بھی چیز سنے، وہ بھی تکبیر پڑھتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے گواہی دیں گی کہ اس نے اللہ کی بڑائی بیان کی تھی. اور ہر لفظ پر اللہ اکبر پڑھنے پر، الحمدللہ پڑھنے پر، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو بشارت دی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا بشر بالجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہ تکبیرات پڑھنے والے انسان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے لیے جنت اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے. اور آج کا دن اس اعتبار سے بھی کہ عام معافی کا دن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القبر. دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ نحر کا دن ہے، آج کا دن ہے. اور پھر اس کے بعد جو 11 کا دن ہے وہ دن ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور